فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا بڑا سونا، اس کا ظاہر بھی سونا تھا اور باطن بھی سونا تھا، اللہ کا ولی تھا، تقوی کی دولت سے مالا مال تھا، ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے آئی، اس نے اس لڑکے کو دیکھا، جد دے بیٹھی، فریفتہ ہوگی، اس نے کپڑا ضرورت سے زیادہ خرید لیا، اب کٹھڑی ہوگی بھاری، جب جانے لگی کٹھڑی اٹھائی نہ جائے، اس نے مال کے دکان سے کہا کہ صاحب اس لڑکے کو ذرا میرے ساتھ بھیج دو، کیونکہ کپڑا میں اٹھا نہیں سکتی، تو یہ لڑکا مجھے گھر تک چھوڑ آئے۔ مال کے دکان لالچی میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، جا کے اس بہن کو گھر چھوڑاؤ۔ اب اس نوجوان نے کٹھڑی سر پہ اٹھا لی اور اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے۔ جب وہ خاتون اپنے گھر میں داخل ہوئی اور پیچھے نوجوان داخل ہوا، اس نے اندر سے کنڈی لگا لی، حیا سوز لباس بھی اتار دیا اور کہنے لگی، دعوت گناہ دینے لگی، دعوت گناہ۔ وہ نوجوان تھر تھر کانپتا تھا، کہتا تھا اے خاتون میں تیری بات کیسے مان لوں، میں تیری بات کیسے مان لوں؟ فقال انی اخاف اللہ، فقال انی اخاف اللہ، فقال انی اخاف اللہ، مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں قیامت کے دن اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اے خاتون مجھے برے کام کے لیے نہ بہکا، میرے دل کو نہ بہکا، باز آ جا، مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے برے کام کے اندر ملوث نہ کر۔ وہ عورت بار بار یہی کہتی تھی آجا مجھ سے برا کام کر لے، وہ کہتا تھا نا، فقال انی اخاف اللہ، جی اس کا روا روا کانپ رہا تھا، اس کے اندر تھر تھراہٹ جاری اور ساری تھی۔ تو جب اس عورت کا ہر ہلا ناکام ہو گیا، اس کا ہر جتن ناکام ہو گیا، جی جب اس کو محسوس ہوا کہ یہ لڑکا میرے قابو میں نہیں آئے گا، اس کو پتہ نہیں تھا نا اس پگلی کو کہ اللہ کے نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا، وہ صرف نوجوان سونا ہی نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی بھی تھا، وہ اللہ کا دوست تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کام تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس لڑکے نے جب دیکھا کہ شیطان کا یہ روح بڑا سخت ہے، عورت کے حسن میں آ جانا، عورت کے روح میں آ جانا۔ حضرت ابن مسیب کا آخری وقت ہے، عمر 80 سال ہے، تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے۔ آپ کا دوست آپ کا حال پوچھنے آیا، کہا اے ابن مسیب بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس مرضی روح میں آ جائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہاں اگر عورت کے روح میں آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن مسیب، عمر 80 سال ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، تابعی ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح ہمارا کیا حال ہے، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہماری وقت ہی کیا ہے۔ اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ یہ روح عورت کا بڑا سخت ہے، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے اس عورت سے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ذرا واش روم سے ہو لوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ وہ سامنے واش روم ہے، نوجوان واش روم میں چلا گیا، عورت باہر بے تابانہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نوجوان نے واش روم میں جا کے اپنے ہاتھوں پہ پخانہ کر لیا اور پورے جسم کے اوپر مل لیا، اور جب باہر آیا بدبو آ رہی تھی۔ اس عورت نے دیکھا، کہا تو پاگل ہے، تو مجنون ہے، تیرا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، میں تجھے دل دے بیٹھی تھی، نکل جا میرے گھر سے۔ اس نے دروازے کھول دیے۔ نوجوان گھر سے باہر جب آیا نا، اس نے آسمان کی طرف یوں چہرہ کیا، اس نے آسمان کی طرف یوں چہرہ کیا، کہا مالک میرا ظاہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے نا، میرا ظاہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے نا۔ تو کائنات میں وہ سب سے حسین چہرہ ہے جو جنسی کالت سے محفوظ رہا۔ اللہ اکبر۔ امام یافعی لکھتے ہیں وہ نوجوان ایک چشمے پہ جاتا ہے، جا کے وہاں تازہ غسل کرتا ہے، جب غسل کرتا ہے غسل کے بعد اس کے جسم سے ایسی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے جو خوشبو عنبر سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، پھر مرتے دم تک اس کے جسم میں وہ خوشبو قدرتی آتی رہتی ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر کی مٹی سے بھی وہ خوشبو آیا کرتی ہے۔ تو یہ